بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم مختصر حمد و صلوات کے بعد گفتگو کے آغاز میں ہی میں آپ سے یہ پوچھنا مناسب سمجھوں گا، گفتگو اردو میں بہتر رہے گی یا میں پنجابی میں کروں؟ پنجابی سے آگے پھر کے ٹھیک ہے جی، پنجابی سے کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ جس طرح حضرت قاری صاحب نے تو ادارے کے متعلق تعارف کروایا، نہ کوئی کمی نہیں چھڑی، میں سے ایک انقلابی کتاب کا معنی ہے کہ جڑا بندہ قرآن کریم نو دل لا کے پڑھ لیتا ہے یا دل لا کے سن لیتا ہے، اللہ پاک کو زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ شرطاں دو ہی ہیں، جے پڑھنا ہے تے دل لا کے، جے سننا ہے تے بولو دل لا کے۔ جیڑا بھی بندہ اللہ کی کتاب نو دل لا کے سنے یا پڑھے، انقلاب نہ آئے اے ہو نہیں سکتا۔ اُدھی دل دی بنجر زمین آباد نہ ہوئے اے ہو ہی نہیں سکتا۔ اُدھی من کے اندر دین دی ہر چک نہ مچے اے دنیا دی کسی لوجک چلی ہے اے ہو ہی نہیں سکتا۔ میں تو تین چار مثال دینا۔ پہلی مثال، ہجرتاں دو مشہور نے، ایک نو کہتے ہیں ہجرت مدینہ، ایک نو کہتے ہیں ہجرت حبشہ۔ ہجرت مدینہ بعد اندر ہوئی، ہجرت حبشہ پہلے ہوئی۔ یہ انہوں نے گل ہے جدو مسلمانوں تے بہت زیادہ کافراں نے مظالم اٹھائے تے مسلمان مجبور ہو کے نبی پاک علیہ السلام کو آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو اجازت دیو، ساڈے کو اتنے رہا نہیں، اسی کسی ایسی جگہ تے چلے جائیے جتنے کچھ امن ہوئے، جب حالات بہتر ہوں گے واپس موقع آ۔ فرمایا کتنے جانا ہے؟ جی ساڈا ارادہ اسی حبش چلے جائیں۔ حبش دا بادشاہ سی نجاشی، اسحما دا اصل نام سے، نبی پاک علیہ السلام اسما نام سے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تہاڈا میں امیر بنان لگا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی، تسی چلے جاؤ لیکن تسی حضرت جعفر طیار کی امارت اندر جانا ہے۔ حضرت جعفر کون سن؟ حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے بھائی سن۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت جعفر کو فرمایا جعفر تو ایسے علاقے جا رہے ہیں جتوں تے رہن والے لوگ حضرت عیسیٰ و سیدہ مریم دے متعلقین وچوں، تے میں تینوں سورہ مریم یاد کروا دینا، کوئی موقع بن جاتا ہے، کوئی پوچھ لیتا ہے کی دین ہے تہاڈا، تے چلو انہوں دس بطور تعارف دس۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ فرماتے سے چلے گئے، حجی اسی اتنے پہنچے ہی ہاں کہ نال مکے والیاں دے کافراں دا وفد بھی اتنے چلا گیا۔
انہیں جا کے نجاشی بادشاہ کو آخیا بھی یہ جڑے مکیوں بندے آئے ہیں تو چنگے نہیں، یہاں سے سارے مکے چ بندے نہ بندہ نہیں رہن دیتا، لڑائیاں پارٹیاں ایک ایک گھر سے تین تین پارٹیاں بڑیاں پہ یہاں اتوں کھڑ دے نہیں تو یہاں تیرے حرمش کا بھی حال کر۔ پر نجاشی بادشاہ بڑا سیاح بندہ سی، کئی بادشاہ سیانے بھی ہوتے ہیں، انہیں آخیا بھی انج کرنے ہاں صبح انہوں نے میں اپنے کول بلانا تو انہوں کی گل سننا، جی یہ رکھنے والے ہوئے تو رکھ لاں گے، جی کڈن والے تو کڈ چڑھا کی گل تو سننی چاہیے نا۔ حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ فرماتے نے میرے پیغام آیا میں صبح بادشاہ نے تنوں بلایا، فرمانے میں چلا گیا این جو دا تخت لگا ہے تخت تے بیٹھا ہے، سجے کھڑے دے وزیر مشیر بیٹھے نے، ایک پاسے مکے دے کافراں دا وفد بھی کھڑا ہے، تے میں جا کے اس سامنے کھڑا ہو گیا، انہوں نے میرے سوال و جواب شروع ہو، وہ سوال کرتا ہے میں جواب دینا، پھر سوال کرتا ہے، پھر سوال و جواب کی نے وہ سوال و جواب تے غور کر رہا ہے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میں نجاشی بادشاہ دے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا، میرے کو سوال کرتا ہے پوچھدا کون ہو، میں آکھا جی مسلمان ہاں، کتھوں آئے ہو، میں آکھا جی مکے وچوں آئے ہاں، کیوں آئے ہو، مکے والیاں سانو ماریا ہے، مکے والیاں سانو پریشان کیتا ہے، ساڈے تے ظلم کیتا ہے، مجبور ہو کے تیرے علاقے اندر آئے ہاں، مکے والیاں تانوں کیوں ماریا ہے، تے میں کو آکھیا مکے والیاں تا ماریا ہے کیونکہ اسی کہنے لا الہ پڑھو جنوں آندا وہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ، تیرے مرن ویلے کم آوے گا، تیرے مرن ویلے کم آوے گا، ہوئے قبر تیری چمکاوے گا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اسی پڑھنے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اچھا یہ لا الہ الا اللہ تو پڑھان والا کون ہے، میں آکھا جی لا الہ الا اللہ سن پڑھان والے دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کون میں نے پوچھ رہا ہے اے محمد کون نے صلی اللہ علیہ وسلم، تے حضرت جعفر فرماندے نے میں نوا کیا اے میرے پیر بھی نے، اے میرے پیر بھی نے، اے میرے پیر بھی نے تے میرے پیر بھی نے۔ ویر کیویں حضرت علی المرتضیٰ دے بڑے بھائی ہوئے نا تے ویر تے لگے نا، میرے پیر بھی نے میرے پیر بھی نے، پیر انجدے نے کائنات اندر انجدہ پیر کوئی نہیں، تے پیر انجدے نے کائنات اندر انجدہ پیر، کائنات اندر انجدہ پیر کوئی نہیں۔ سانو کدی کدی نا دوجے پیری کہتے ہیں اوے بھابیو تہاڈا تے پیر ہی کوئی نہیں، کہتے ہیں کدی کدی اور بھابیو تہاڈا تے پیر ہی کوئی نہیں، تے اسی انہوں پیار نال کہنے نا سجنا سانو انج نہ کیا کر، تہاڈا پیر کوئی نہیں، ساڈا پیر ہے گا ہے، ساڈے کولوں پوچھو ہاں کون ہے پیر تہاڈا، کہ دے مرید ہو، اسی اگوں کہاں کہ اسی ہو دے مریداں جیدا بلال مرید ہے، اسی ہو دے مریداں جیدا بلال مرید ہے۔ اللہ والا کہندا ہے بلال بھی مرید ہویا سونے جگاں دے پیر دا، چھڈیا نی کلمہ ہویا ظلم اخیر دا، پل تے کونیاں تے خود نو لٹا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا، اساں دل وچ ایک نو وسا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا۔ اللہ اللہ
یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر بھی نے، میرے پیر بھی نے۔ اچھا ایک کون نے؟ جی اللہ دے نبی نے، اللہ دے پیغمبر نے، اللہ دے آخری رسول نے۔ حضرت جعفر کہندے نے جدوں نبی دا نام آیا تھوڑا جا گھبرایا، نبی رسول پیغمبر، فرمایا ہاں نبی آخری نبی رسول آخری رسول۔ تے اگوں مینوں کہندا ہے جڑا نبی ہوندا ہے او دے تے آسمان تو اللہ دی وحی کر دیے، اے جڑا تہاڈا مکے والا نبی ہے اے دے تے بھی آسمان تو وحی آندی ہے کہ نہیں آندی؟ حضرت جعفر فرماندے نے یکدم میرے دل وچ گل آئی، اوے جعفر موقع بن گیا، موقع تو فائدہ اٹھا لے۔ فرماندے نے میں چھتی چھتی بولیا ہاں ہاں اے بادشاہ سلامت، یہ ساڈے نبی تے بھی وحی آندی ہے، جے تسی اجازت دیو نا تے جڑی وحی نبی پاک تو اتر دیے وہ میں پڑھ کے نہ سناواں۔ وہ کہتا کوئی حد نہیں سناؤ، تو جڑے مکی والے کو فرمایا سن وہ چھتی چھتی بولے نہ 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 وہ کہتے نہیں سنا نہیں۔ وہ بادشاہ کہنے لگا بھی تانوں کی بنیا؟ یکدم بیٹھیاں بیٹھیاں چوک پہ سننا تو نہیں، اور کہنے لگے اسی اجا تمام مکوں سفر کر کے تائیں تایا بھی سننا نہیں، تو پھر سننا لگا ہے ازی ایسے واسطے آئے ہاں بھی سننا نہیں، کیونکہ بولے بولے کر کے سنا نہیں دے رہے جڑا سن لینا ہو گیا تے تیری مہربانی نہ انہیں یار سنن نال کیوں لگا سنن تا دیو بھی کہندا کی بڑا اوکھا نوں چپ کرایا، ہن چپ کر گئے، ہن بادشاہ سنن لگا ہے۔ گل سنیا جی ذرا منظور کلینی نے گجرو، گل سنیا جے میرے دوسرے بھراؤ کراچی والے سنیا جے، ہن سنن والا سنن لگا ہے پر دل لا کے سنن لگا ہے، تے پڑھن والا پڑھن لگا ہے دل لا کے پڑھ لگا ہے، تے دیکھا جی پھر انقلاب ہوتا ہے کہ نہیں آنا۔ سیدنا حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دا نام لے کے میں سورہ مریم دی تلاوت شروع کر دیتی، اللہ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں میں پڑھتا گیا پڑھتا اس مقام تے آیا وَذُكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا
تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وحزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربی وقری عینا فإما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن نکلم اليوم انسیا فأتت به قومها تحمل قالوا یا مریم یا مریم یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ وجعلنی نبیا۔ سیدنا حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں قرآن پڑھنے لگ گیا وہ رونے لگ گیا۔ فرماتے ہیں میں قرآن پڑھدا جا رہا ہوں روندا جا رہا ہے، میں قرآن دی تلاوت کردا جا رہا ہوں اور میاں اکھاں چوں آنسو نکلدے جا رہے نے۔ ویر جی میں نہیں مندا، میں نہیں مندا، میں کروڑ روپے دا اسٹام لے کے دین تیار ہاں، میں پکا پکا کراچی چلنا آن تیار ہاں، اے دنیا دی کسی کتاب چ نہیں لکھیا قرآن پڑھے بندہ دل لا کے، قرآن سنے بندہ دل لا کے، انقلاب نہ ہے ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ سیدنا حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں قرآن پڑھتا گیا اور روندا گیا، میں قرآن دیاں آیاتاں دی تلاوت کرتا گیا، آنسواں دیاں لڑیاں پروندا چلا گیا۔ میں قرآن پاک دی تلاوت نو مکمل کیتا ہے، انہیں اپنی آنکھاں دے آنسواں نو صاف کیتا ہے۔ او مکے والوں جڑا وفد آیا ہے انہاں ول منہ کر کے کی کہندا ہے او جاؤ چلے جاؤ جتھوں آئے ہو واپس چلے جاؤ، میں خدا بندے قدوس دی قسم اٹھا کے کہنا وہاں نہ ایک کتاب جھوٹی ہو سکتی ہے نہ ایک کتاب والا نبی محمد جھوٹا ہو سکتا ہے۔ کیا پتا چلا قرآن انقلابی کتاب ہے، انقلاب آئے گا، شرطاں دو ہی نے، اینو دل لا کے پڑھیا کرو، اینو دل لا کے سنیا کرو۔ حضرات ذی وقار آج میری کمزوری کیا ہے، آج تواڈی کمزوری کیا ہے؟ بہتے بندے تے قرآن، بہتے مسلمان تے قرآن پڑھ دے ہی نہیں، جڑے پڑھ دے نہیں وہ سمجھ دے ہی نہیں، جڑے سمجھ دے نہیں وہ غور کر دے ہی نہیں، جڑے غور کر دے نہیں وہ عمل کر دے ہی نہیں۔ حضرات ذی وقار تائیں تے اسیں کچھ کر نہیں پا رہے، تائیں تے ساڈے تے قرآن اثر نہیں کر رہا۔ حضرات ذی وقار آؤ آج تو بعد تجربہ کرو، آج تو بعد ازماؤ۔ میں تینج کہاں اب بازار دے وچ نویں پان دی کو دکان بن جائے، پان لے کے ازما لیندے ہو، کو بریانی دی نویں دکان کھل جائے، بریانیاں دیاں پلیٹاں ازما لیندے ہو۔ اب پمپاں تے باہر لگیاں کلفیاں دیاں دکاناں تو کلفیاں لے کے ازماندے ہو۔ کدی رب دا قرآن بھی ازمایا جے کہ کوئی نہ ہو، کدی اللہ پاک دی کتاب نو بھی ازمایا جے کہ کوئی نہ ہو۔ آؤ اج تو بعد اللہ دی کتاب نو ازماؤ، اللہ دی پاک کتاب دا تجربہ کرو۔ اینو پڑھن واسطے تانوں باوضو ہونا چاہیے، کل تو تجربہ کرو، باوضو ہو جاؤ۔ وضو بندے نے کیتا ہوئے، کپڑے صاف پہنے ہومن، بدن نو خوشبو لگائی ہوئے، گھر دے کسی کونے دے اندر موبائل فون بند کر کے مسجد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے،
قرآن لیکن گھر دی کا اپنا لطف ہے، گھر دے اندر بھی پڑھو، مسجد دے اندر بھی پڑھو، اللہ اللہ الگ تھلگ ہو کے اللہ پاک دی کتاب مصحف نو قرآن پاک نو اپنے سامنے رکھ کے 15 منٹ واسطے اللہ پاک دی پاک کتاب دی تلاوت کل تو شروع کر دیو، کل تو پڑھنا شروع کر دیو، 15 دن ادماؤ، صرف 15 دن، اور پھکیاں ادمان والے ہو قرآن ادماؤ، بریانیاں تے پان ادمان والے ہو رب دا قرآن ادماؤ، صرف 15 دن اللہ پاک دی کتاب نو پوری محبت نال پڑھنا شروع کر، جے تیرے سینے جو سرور نہ آئے، تیرے دل تے تیرے چہرے تے نور نہ آئے، میں کدی کراچی آنا چھڑ دیواں گا، میں ممبر تے چڑھنا چھڑ دیواں گا، میں تقریر کرنا چھڑ دیواں گا، ضرورت صرف سمر دیے اینو توجہ نال پڑھیا جائے۔ اللہ اللہ میں قربان، ایک دن نا سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں حکم دیتا، آقا فرماتے نے عبداللہ بن مسعود مینوں قرآن پڑھ کے سناؤ نا، قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے نے محبوب نازل تواڈے تے ہوئے پڑھ کے میں سناواں، فرمایا جی جی پڑھ کے سناؤ نا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن پڑھن لگ پے، کتھوں یہ تے پہلی گل ہے ساڈے بندے پڑھتے ہی نہیں، تے جے کتے حافظ نوں بھی پھڑ دڑ کے کہہ دئیے نا وہ چلو حافظ جی کو تلاوت ہی سناؤ تے وہ کل واللہ شروع کر لیندا ہے، جے شروع ہوندا بھی پتہ نہیں لگدا تے مکن دا بھی پتہ نہیں لگدا ہے۔ اسی قرآن پاک تو پڑھن تو بھی اپنے آپ کو بچانے ہاں، کہنے ہاں نہ ہی پڑھنا پے، لیکن انہاں لوگوں کو پیار ہی بڑا سی، انہاں لوگوں کو محبت ہی بڑی سی قرآن نال۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا، کتھوں پڑھیا، کیڑی سورت پڑھی، او سورت پڑھی جڑی پہلی آیت 2:17 تو زیادہ دی ہے، فرماتے ہیں میں سورہ النساء شروع کر دیتی، سورہ النساء دی تلاوت میں پڑھنا شروع کر دیتا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ سیدنا حضرت جعفر طیار رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں قرآن پڑھتا جا رہا ہاں اور میں پورے مگن اندر، پوری محبت اندر، پورے جوبن اندر پڑھی گیا، اچانک میرے ہاتھ میں کسی نے کر کے ہاتھ لایا، میں تو انج توجہ سے مجھے پتہ ہی نہیں، انج میں قرآن پیا پڑھتا سا، انج میریاں لگیاں ہوئیاں سن، انج قرآن دی تلاوت اندر، انج میں قرآن پاک دے سمندر دے اندر تیردا چلا جا رہا سا، مینوں کوئی پتہ نہیں لگدا پیا سی، پتہ ادوں لگا جدوں انج کر کے میرے ہاتھ نوں کسی نے ہاتھ لایا تے میں توجہ کیتی، اللہ دے پیغمبر مینوں رکن دا اشارہ پہ کر دے نے، میں تلاوت روکی، نبی پاک دے چہرے تے نظر پائی تے نبی پاک زارو قطار ہوئی جا رہے ہیں، اللہ دے پیغمبر دیاں اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے، قرآن انقلابی کتاب ہے، اندر حال چل مچ جاندی ہے، اندر نور پیدا ہو جاندا ہے، اندر رحمت دی بارش وسن لگ جاندی ہے، او یارو تھوڑا جا غور تے کرو، آؤ قرآن وال آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا، آمن لے قرآن دا کہنا او جے تو جنت وچ گھر لینا، او چھڈ رسم و رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی، تینوں حوراں وی دین سلامی
پالے سنت والا کہنا آمن لے قرآن دا کہنا او جے تو جنت وچ گھر لینا او پھر چل خم کے بیت اللہ تیرے معاف گناہ کر اللہ او دی رحمت دا پھڑ پلا او دی رحمت دا پھڑ پلا او دے در تے بیرو لینا آمن لے قرآن دا کہنا او جے تو جنت وچ گھر لینا اللہ اللہ نے قربان جاواں قرآن انقلابی کتاب پڑھو دل لا کے انقلاب لادا میں سنو دل لا کے انقلاب لادا میں ایک دن اللہ دے پیغمبر قرآن پڑھ دے پینے نبی پاک تلاوت فرما دے پینے نبی پاک قرآن پڑھ دے پے سن کوڑوں دی جن لنگ پے کون جن جنہ دا ایک وفد جنہ دا ایک جنہ دی ایک جماعت انج لنگ دی پینا انج جان دی پینا اللہ اللہ تے نبی پاک پر صلاۃ و سلام قرآن پڑھ دے پینے تے جنہ نے قرآن سنیا جنہ نے قرآن سنیا تے جن قرآن سن کے تے رک گئے جنہ دی پوری جماعت میرے پیغمبر دی زبان جو قرآن سنن لگ پئی نبی پاک پڑھی جاندے نے جن سنی جاندے نے میرے نبی پڑھی جاندے نے جنہ دا ایمان بدی جاندہ جنہ دا اسی کہنے ہیں جن بڑی شے نے لیکن جن بدل نہیں پہنے جنہ اندر تبدیلی آنی پئیے اور جنہ اندر انقلاب آندہ پہ ہے ساتھی اندر نہیں آندہ اسی جنہ تو بڑے گھر ہیں اور جن نہیں جن تاسی بڑے پہ ہیں ہائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پڑھی جا رہے نے جن سنی جا رہے نے جن سنی جا رہے نے جنہ نے میرے نبی دی زبان جو قرآن سنیا اور جنہ نے ایسا انقلاب انہاں دے اندر برپا ہویا انج دا ایمان لے کے آئے جن اللہ پاک نے جنہ دے ایمان نو قرآن بنا چھڑیا انج دا ایمان لے کے آئے جن انج دا قرآن سنیا جنہ نے اللہ اللہ قرآن سن کے اپنے قبیلے اندر چلے گئے تو انہوں نے جا کے کی کہندے نے انا سمعنا قرآن ناجبا قرآن ناجبا ہم نے آج ایک عجیب اللہ کی کتاب کو سنا ایک عجیب اللہ کی کتاب کو سنا یہدی للرشدی یہدی للرشدی ایک بری جنہ سنیا انہوں نے پتہ لگ گیا قرآن ہدایت دا رستہ بخاندہ ہے اسی سنی جانے اسی پھر بھی سمجھنے قرآن مردیاں تے پڑھنواک دیا قرآن جڑا ہے جدی جان میں نکل بھی ہوئے وہ دیتے پڑھنواک دیا قرآن جڑا ہے اے جناب طویتاں تے لے کے تے گل جبان نوا قرآن جڑا ہے اے جناب مرے بندہ جو ہوئے تے تیجے دن پڑھنواک دیا اے ساتویں دن پڑھنواک دیا اے 40 دن پڑھنواک دیا ساتھ جتنا کدھر سنیا تے پتہ لگتا ہے کہ قرآن کی اقتصاد ہے ساری قرآن پالے دے کام کے قرآن پالے ہے کہ ساری والی تک یہ نہیں پتہ لگتا کہ قرآن آیا کس واسطے کوئی دمادہ جاری چلائی کرتا ہے کوئی جناب مردے بخشوائی جاندہ ہے کوئی کچھ کیتی جاندہ ہے کوئی کچھ کیتی جاندہ ہے ہم سے تو جن اچھے ہوئے جنہوں نے پہلی بار سننے سے پتہ کر لیا کہ قرآن اترا کس یہدی للرشدی فآمنا بہی ولن نشرک بربنا اور 30 پارے پڑھ کے تو قبر تے سجدہ کرنا ہے تینوں عقل کیوں نہیں آدھی وہ تو ترجمہ قرآن دا پڑھ کے سید شاہ دے کتے پیا چمنا ہے اللہ دے بندے تے صبر کیوں نہیں آدھی قسم پیدا کرنے والے رب دی جسی قرآن سمجھیا ہوندا تے سویڈن والا دن سانو کدی نہ ویکھنا پیندا جے قرآن نو غور کیتا ہوندا اللہ دی قسمیاں دن ساڈے تے کدی نہ آندا اے دن ساڈے تے آئی اس واسطے نے اسی سمجھنا چھڑ دیتا ہے قرآن نو اسی غور کرنا چھڑ دیتا ہے قرآن نو کسی نے کوئی ذریعہ بنایا قرآن
کلام دا کسی نے کوئی ذریعہ بنایا قرآن دا یہدی للرشدی فآمنا بہی ولن نشرک بربنا احدا ایک دن سنیا شرک چھڑ گئے ایک دن سنیا اپنا جہلیت دا دین چھڑ گئے اسی 30 پارے سننے داڑھی منانا پھر بھی نہیں چھڑ دے اسی 30 پارے سن جانے سود پھر بھی نہیں چھڑ دے اسی 30 پارے پڑھ جانے اسی پھر بھی گانے بجانے تو توبہ نہیں کر دے یارو اسی قرآن دا حق ادا نہیں کر دے نہ دل لا کے پڑھنے نہ دل لا کے سننے یہدی للرشدی فآمنا بہی ولن نشرک بربنا احدا ایک باری سنیا انقلاب آ گیا ایک باری سنیا تبدیلی واقع ہو گئی ہے ویر جی قرآن کا اثر رکھ دے قرآن ایک کشش رکھ دے قرآن ان کے انقلاب رکھ دے لیکن انقلاب نو سمجھنا پیندا ہے او دے تے غور کرنا پیندا ہے میں تے بندیاں تو حیران ہاں بندے 5 منٹ دی ویڈیو سن کے 3 گھنٹے روندے رہندے نے بیٹھ کے 3 منٹ دی ویڈیو ویکھ کے بندے منہ ببینگا کر کے بیٹھ جاندے نے کی ہویا جی آج یار ایک 5 منٹ دی بڑی دکھی ویڈیو ویکھ لئی 5 منٹ دی ویڈیو تینوں بدل دیے کیونکہ 5 منٹ دی ویڈیو تے تو دل لا کے ویکھنا ہے اے رب دے قرآن تو دل لا کے پڑھدا ہی نہیں انقلاب کیویں آئے حضرت قاری آخری بات ذکر کروں حضرت قاری عبدالباسط صاحب ایک قرآن پاک کی تلاوت کے معروف قاری ہیں آپ سب جانتے ہیں حضرت قاری عبدالباسط صاحب ان سے اس ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ پوری دنیا میں قرآن کریم کی تلاوت کے اعتبار سے فیمس ہیں کوئی قرآن کریم کا معجزہ جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو بیان کریں وہ کہنے لگے بھی میں نا مصر دے اس دور دے صدر دا پیغام آیا بھی قاری صاحب تیاری کر لو تسی اگلے مہینے میرے نال نا روس دے دورے تے جانا ہے فرماندے نے میں تیاری کر لئی نال میں سوچیا بھی بڑا مینوں روس کیوں لے کے جا رہے نہیں روس تے مسلماناں دا ملک نہیں روس لے کے جان دا کی معنی دن آ گیا صدر دے نال مل کے اسی روس دا سفر شروع کر دیتا دوران سفر میں پوچھیا جی مینوں روس کیوں لے کے جا رہے ہو کسی مسلماناں دے ملک لے کے جاؤ گل منن نظر آندی ہے کہ اتھوں دے لوگاں ڈیمانڈ کیتی ہوگی قاری صاحب نوں لے کے آؤ اے تے مسلمان ہی نہیں اے تے قرآن نوں مانتے نہیں کیوں لے کے جا رہے ہو تے صدر کہن لگا جڑا پچھلا دورہ میں روس دا کیتا نا سرکاری اجلاس تو بعد ایک ہوٹل دے اندر میرا چند بزرگاں نے کھانا رکھیا کھانے تو بعد وہ مینوں کہن لگے تو اپنا دین اسلام چھڈ دے دین اسلام چھوڑ دے ساڈے دین وچ آ جا اسی تینوں بڑا کچھ دیاں گے بڑیاں ترقیاں دیاں گے نال انہاں اپنے دین دیاں کچھ تعریفاں بھی کیتیاں تے کہندے نے میں انہاں نوں آکھیا میں اتلی دفعہ جدوں آواں گا تہاڈیاں انہاں گلاں دا جواب لے کے آواں گا تے میں تانوں بطور جواب لے کے جا رہا ہاں قاری صاحب فرماندے نے سی پہنچے سرکاری اجلاس مکیا الگ ایک ہوٹل دے اندر کھانے دا اہتمام ہویا کھانا ختم ہویا مصر دا صدر اٹھ کے کہن لگا جی میں تانوں آکھیا سی نا میں آواں گا تہاڈیاں گلاں دا جواب لے کے آواں گا تے آ ویکھو میں جواب لے کے میرے وال اشارہ کر کے سب کہندے میرے وال اشارہ کر کے کہندے نے ہاں میں جواب لے کے آیا واں ہن اے جانن تے تسی جانو قاری صاحب فرماندے نے میں سوچیا ہن میں انہاں نوں کی پڑھ کے سناواں فرماندے نے پھر میں انہاں دے سامنے سورہ مریم دی تلاوت کیتی فرماندے نے میں اللہ پاک دی کتاب قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہجے میں چم دیتا پریاں تے سارے کورے رون لگ پے ساریاں دیاں اکھاں چوں آنسو آن لگ پے میں پڑھدا گیا اور روندے گئے میں پڑھدا گیا وہ ہنسو بہاندے گئے فرماندے نے میں تلاوت نو مکمل کیتا وہ مصر دا صدر انہاں نوں پوچھن لگا کوئی سمجھ بھی آئی ہے کہ کوئی نہ وہ کہندے نے کوئی نہ سمجھ تے نہیں آئی میں بڑا حیران ہوں سمجھ نہیں آئی پھر روندے کا تو رہ جائے وہ بھی انہوں نے پوچھتا ہے وہ جے تانوں سمجھ نہیں آئی پھر روندے کا تو رہ جائے وہ کہندے نے سانو سمجھ تے نہیں آئی پر سکون بڑا آیا ہے سانو سمجھ تے نہیں آئی دل نو قرار بڑا آیا ہے
دل میں اطمینان بڑھایا ہے، اے اطمینان دی وجہ تو اکھاں چوں آنسو نکلدے پے نے۔ تے مصر دا صدر انہاں نوں کہن لگا او ہجے تانوں سمجھ نہیں آئی تے تہاڈا اے حال ہے، جدوں تانوں سمجھ آ جائے گی ادوں کی بنے گا۔ او یارو ساڈا بھی حال یہی ہے، سانوں سمجھ نہیں آئی، اسی سمجھیا کوئی نہیں۔ او دنیا کی کوئی خزانہ ہی ایڈا وڈا نہیں جڈا خزانہ قرآن ہے یار۔ میں جذباتی ہو رہا ہوں، مجھے اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہو رہا، اللہ مجھے کوئی ایسا سخن دے جو میں آپ کراچی کے لوگوں کے سینے میں اتار کے جاؤں۔ دنیا میں اس سے بڑی کوئی کتاب ہے ہی نہیں، دنیا تے تو بڑا خزانہ کوئی پڑھو تو صحیح رہا، ایک مجموعہ تو صحیح آؤ تو صحیح دیا۔ اے مومنو کرتے رہو قرآن کی باتیں، قرآن کی باتیں ہیں مسلمان کی باتیں، قرآن کے نور سے منور ہے جس شخص کا سینہ، اس کے ہی کے دامن میں اور رحمت کا خزینہ، حالات کی لہروں میں نہ ڈوبے گا سفینہ، گر پاس ہے قرآن کی آیات حسینہ، قرآن نہیں پاس تو کیا جینے میں جینا، قرآن میں موجود ہے جینے کا قرینہ، قرآن میں موجود ہے ایمان کی باتیں، اے مومنو کرتے رہو قرآن کی باتیں، قرآن کی باتیں ہیں مسلمان کی باتیں، اے مومنو کرتے رہو قرآن کی باتیں۔ سور بھی کو گر انہوں دل لا کے پڑھو، دل لا کے سنو، انقلاب نہ ہے ایتھوں پڑھ لو، ایتھوں پڑھ لو، جتھے مرضی چوک چ لے جاؤ۔ ہاں تے رہ گئی گل سویڈن دی، میں نے کل بھی جمعے میں کہا تھا، میں پورے 2 دن سوچتا رہا کہ یار میں کلا کیڑا کام کرا، میں کلا بندہ ہوں، میں اپنے طور پہ سوچا کہ میں کیڑا کام کرا جس نال میری گل یا میرے عمل کی تکلیف سویڈن ہوئے۔ میں بڑی دیر سوچتا رہا، آج آ کے بڑی دیر سوچن تو بعد میرے ذہن سے احتجاج ہی آیا کہ احتجاج ایک ایسی چیز ہے۔ کیوں بھلا احتجاج کیوں؟ کیونکہ وہ بھی سارے تک اپنا جو کچھ پہنچا ہیں وہ ایس کیمرے کے ذریعے پہنچا ہیں نا۔ سویڈن ایتھے کرن خان ایتھے وہ کرن خان نپلنا نہیں اسی اتھے کرتے ہیں تے کہتے سامنے کرتے ہیں، ایتھے سامنے کرتے ہیں، ایتھے سامنے کر کے اور جے ایتھے ذریعے وہ ساڈا دل دکھا سکتے ہیں تے ایتھے ذریعے اسی کیوں نہیں دکھا سکتے؟ اسی بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہوتا بڑا کی ہے۔ آپ پورے پاکستان کا جائزہ لیں، جلوس، ریلیاں، احتجاج کن لوگوں نے کیا؟ مولویوں نے، مدرسے والے ہیں، مسیحاں والے ہیں۔ کہ میں بھائی ہاتھ بن کے گزارش کرنا، پولیس والےو کیا قرآن تہاڈا نہیں؟ اور کارخانہ والےو کیا تہاڈا کوئی تعلق نہیں قرآن نال؟ اور کمپیوٹر والے بھی کیا تہاڈا کوئی تعلق قرآن نال؟ تے یونیورسٹی والے میرے پیارے بھائیو تہاڈا کوئی تعلق قرآن نال؟ اور جو تہاڈا نہیں تعلق قرآن نال، جے ساریاں دا تعلق ہے تے پھر کیا پولیس تے کیا آرمی تے کیا جج تے کیا کالج تے کیا یونیورسٹی تے کیا بس اسٹینڈ، پورے ملک کا ایک ایک بندہ اگر شراب کا انتظار ہو جائے انہوں لگ پتا جائے، انہوں لگ پتا جائے تو یار اسی پتہ نہیں کی کیتا ہے۔ پورا ملک دا ہر بندہ جڑا قرآن نال جڑیا ہے انہوں چاہیے وہ یہ احتجاج کرے، نکلے تاکہ انہوں نے پتہ لگے۔ اتنے اسی بچارے مولوی خط پا لینے ہیں کہ باقی یہاں کا کام ہے، یہاں کا کام ساڈا تو کام ہی نہیں، کمی تہاڈا قرآن نہیں، جی تہاڈا ہے تو پھر تسی بھی نکلو بھائی، تسی بھی احتجاج کرو۔ ہم احتجاج تو کرتے ہیں لیکن ہمارا احتجاج مجھ سے نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم من حیث الامت من حیث القوم احتجاج کرتے ہی نہیں ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ داڑھی والے جو مسجد والے جو ٹوپی والے ان کا کام ہے یہ کریں، ہم سانو کوئی لوڑ نہ کرو بھائی، کیا مطلب ہے کچھ نہیں جانا سارے۔ اس واسطے میرے بھائیو جڑو، قرآن پاک نال جڑو،
من حیث القوم من حیث الامت ہو کے کوئی بھی کام کریے نا وہ چلا تو یہ کہڑی کوئی گل ہے یہ بڑا کوئی ہے نہیں کام ہے سارے وزیر اعظم نے کی ڈاکٹر مذمت کی ہے وزیر اعظم صاحب کر سکتے ہیں تو کالج والے کیوں نہیں کر سکتے پولیس والے کیوں نہیں کر سکتے جج کیوں نہیں کر سکتے جب وقت کا حکمران کیا کرتا ہے تو تعلیم کی ہوتا ہے وزیر کرو انشاءاللہ جب انج ہوئے گا پھر کچھ نہ کچھ ضرور ہوئے گا اللہ پاک کی بارگاہ اندر دعا ہے میں جو چند باتاں ذکر کیتیاں نے اللہ پاک کو مینوں اور تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے پیغام پہلے بھی تانوں دیتا ہے پھر تانوں یاد کرا